کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تو اس کے بعد تم جتنی دفعہ مرضی جاؤ تمہارے نہ جانے کی کوئی حیثیت ہے، نہ تمہارے جانے کو تب کوئی مانے گا۔ کتنے مستقبل اجڑ گئے، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، کتنے بہنوں کے بھائی چلے گئے، قیامت ٹوٹی ان لوگوں پر، کھلے آسمان کے نیچے وہ بیٹھے ہیں اور آپ لاشوں کے ساتھ ضد لگا کر بیٹھے، آپ لاشوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، آپ مظلوموں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور ضد لگا کے بیٹھے۔ آپ کی انا اور تکبر جو ہے وہ آپ کو وہاں جانے نہیں دے رہا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر تکبر اور ہٹ دھرمی کا کوئی چہرہ ہوتا تو عمران خان جیسا ہوتا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ میڈیا کو نہیں بتایا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کے نہ جانے کی کیا وجہ ہے۔ اگر تو وہ وجہ سیکیورٹی تھی، اگر تو وہ وجہ کوئی آپ کی زندگی کی حفاظت تھی، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی خطرہ تھا، ہمیں بھی منع کیا گیا، سیکیورٹی کلیئرنس ہمیں بھی نہیں ملی، لیکن ہم وہاں گئے، جو بھی ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اور قوم بھی یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے، کہ آپ وہاں پر تشریف نہیں لے گئے، آپ کی زندگی کو اگر خطرہ تھا تو کیا 22 کروڑ عوام کی زندگی اور وہ جو 10 تابوت وہاں پر پڑے ہیں ان کانکنوں کی زندگی سے زیادہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اس کی قیمت زیادہ ہے؟ آپ کی زندگی اس سے زیادہ قیمتی ہے؟ جن 22 کروڑ عوام پر آپ مسلط ہیں ان کی زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، آپ کی زندگی ان سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں پھر کہوں گی کہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، آپ کا فرض تھا، اور اس فرض کو آپ نبھانے میں ناکام ہوئے۔ آپ نہ صرف بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، بلکہ اگر آپ سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے وہاں نہیں گئے تو آپ کو سلیکٹ ہونے کی بہت جلدی تھی، آپ کو پھر 1000 بار سوچنا چاہیے تھا کہ یہ قوم کی 22 کروڑ عوام کی جو ذمہ داری آپ کے سر پہ آئی ہے، اس کا جواب آپ کو اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا، اس کا جواب آپ کو 22 کروڑ عوام کو دینا پڑے گا، اس کا جواب آپ کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی دینا پڑے گا۔ کیا جواب دیں گے؟ اور اچانک وہ جو 6 دن سے وزیر رٹ لگا رہے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ تھا، وہ تو آج خود ہی انہوں نے بتا دیا کہ سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا، وہ انا تھی، وہ ضد تھا، اور وہ بلیک میلنگ تھی۔ یہ آپ خود آج عوام کو بتا رہے ہیں۔ قوم جاننا چاہتی ہے کہ کون سی ایسی مصیبت تھی، کون سی ایسی مصلحت تھی جس نے آپ کو جانے سے، مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے روکے رکھا۔ اگر یہ تقاضۂ تابعداری ہے تو قوم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ عوام کی زندگیوں سے زیادہ آپ کی تابعداری ضروری ہے؟ اگر یہ بے حسی اور سفاکی ہے تو بھی قوم کو بتا دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ مصیبت کی کسی گھڑی میں آپ کی طرف نہیں دیکھنا اور آپ نہیں آئیں گے اور آپ مظلوموں کو بلیک میلرز کہہ کے بلائیں گے۔ اور اگر یہ آپ کی توہم پرستی ہے، وہ وجہ بن گئی، تو وہ بھی قوم کو بتا دیں تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ 22 کروڑ عوام کی زندگی جو ہے وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ اب توہم پرستی کیا کرے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک ٹرینڈ ہے، اور یہ ایک پیٹرن ہے۔ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کو جب کہا جاتا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی سے، آپ نے تو بڑے سہانے خواب ان کو دکھائے تھے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو میں کیا کروں، میرے پاس جادو کا کوئی بٹن تو نہیں ہے۔ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو موٹر وے پہ جب ایک خاتون کی اس کے بچوں کے سامنے بے حرمتی ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ رات کے وقت گھر سے کیوں نکلی اور وہ اکیلی کیوں جا رہی تھی۔ اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جب پینشنرز، لیڈی ہیلتھ ورکرز، یا جو سرکاری ملازمین ہیں یا اساتذہ جو ہیں، جب اپنے مطالبات لے کر اسلام آباد کی سڑکوں پر نکلتے ہیں تو ان کی تذلیل کی جاتی ہے،
وہ جب مائیں بہنیں بیٹیاں اسلام آباد میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوتی ہیں تو وہاں پر ان کو کوئی جا کر پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کو ٹیئر گیس ان پر پھینکی جاتی ہے، ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں. اور پھر یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جب اب قوم کی بیٹیوں کی بے حرمتی آئے روز کا واقعہ بن گیا. کل بھی میں نے سنا کہ وہ جو برج سے چھلانگ لگا دی تھی، تو اس دن کوئی قصور کی زینب کو یاد نہیں کرتا. اس دن کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس وکٹم کے گھر جائے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کے زخموں پر مرہم رکھے. اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر ایک نوجوان کا جو اوبر چلا کر اپنی روزی کماتا تھا اور وہ تحریک انصاف کا سپورٹر تھا، اسلام آباد کی سڑکوں پہ اس کو 22 گولیاں مار کر اس کو قتل کر دیا گیا. چلے میں مانتی ہوں کہ ہزارہ برادری کے ساتھ افسوس کرنے آپ کو کوئٹہ جانا پڑنا تھا. اسلام آباد کا وہ آپ کا اپنا سپورٹر تھا، اپنی جماعت کا. 22 گولیاں آپ نے اس کے سینے میں، اس کے جسم میں اتار دی. آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے والدین کو جو دہائیاں دیتے رہے، جو ٹی وی پہ آ کے روتے رہے کہ ہم اس کے سپورٹر تھے، کسی کے کہنے پر ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا، کہ آپ اس کو جا کے دلاسا دے آتے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ فوج سب جانتی ہے. کیا فوج جانتی ہے کہ آپ کتنے بڑے بزدل ہیں؟ کیا فوج یہ جانتی ہے کہ لاشیں لوگ رکھ کے بیٹھے ہوئے اور آپ اپنی بزدلی اور اپنی انا کی وجہ سے آپ وہاں پر نہیں پہنچے؟ کیا فوج یہ جانتی ہے کہ آپ کی نالائکی نے، آپ کی بے رحمی نے، آپ کی نااہلی نے پورے ملک اور 22 کروڑ عوام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا؟ کیا سلیکٹرز یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے 22 کروڑ عوام کے ملک کی تقدیر ایک ایسے انسان کے حوالے کر دی کہ جس نے پہلے اپنی نالائکی اور نااہلی سے معیشت کو برباد کیا، اپنی ناعاقبت اندیشی اور اپنی چھوٹی سوچ سے اس نے پاکستان کے دیرینہ دوستوں کو ناراض کیا، فارن پالیسی کا بیڑا غرق کیا، جس نے اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے اور اپنی غلط ترجیحات کی وجہ سے پہلے گورننس کا بیڑا غرق کیا، اور اب وہ مظلوموں کو بلیک میلرز کا لیبل دے کر وہ انسانیت کی توہین کر رہا ہے. تو میں سلیکٹرز سے بھی یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا 22 کروڑ عوام میں آپ کو یہی ایک سوغات ملی تھی؟ کیوں آپ نے 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کے لیے ایسے نالائق، نااہل اور بے حس شخص کو مسلط کیا عوام کے اوپر؟ اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ کچھ سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ کام یہ حکومت کا ہے کہ جا کے دھرنے میں بیٹھے افراد سے بات چیت کرے، ان کے زخموں پر مرہم رکھے. اور جب سیکیورٹی ایجنسیز یہ کام کر رہی تھیں اور سنا تھا کہ مذاکرات بالکل قریب تھے کہ کامیاب ہو جاتے، آپ نے اس قسم کا ناعاقبت اندیشی والا بیان داغ دیا. وہ سیکیورٹی ادارے بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ کس انسان سے پالا پڑا ہے ہمارا. نہ صرف سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے بلکہ سر پیٹ رہے ہوں گے. اور پھر 73 سال میں تو یہ سنتے آئے تھے کہ چند افراد کی غلطیاں کرتے ہیں اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ حکومتوں کو بھگتنا پڑتا ہے. یہاں پر تو بالکل الٹ حساب ہے. یہاں پر تو یہ ہوا کہ حکومت جو پے در پے غلطیاں کر رہی ہے اس کا خمیازہ اب سلیکٹرز کو بھگتنا پڑ رہا ہے. عوام سلیکٹرز سے جواب مانگ رہی ہے. اور پھر آپ کسی وقت میں جب آپ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے. آج وہ مثال کسی کو یاد نہیں آئی. آج ان کا وہ قول اور فرمان بھی کسی کو یاد نہیں آیا جب انہوں نے کہا کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی جانور بھی بھوکا پیاسا مر جائے تو حکمران کو جواب دینا پڑے گا. آپ تو قوم کو یہ بتاتے تھے نا. تو وہ قوم آپ سے آج جواب مانگتی ہے کہ آپ ڈراماز دیکھنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، کتوں کے ساتھ کھیلنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، اور بڑے بڑے لانز میں بیٹھ کر صوفوں کے اوپر دھوپ سیکنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، لیکن ہزارہ برادری کے غم میں شریک ہونے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس.
اور جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ قوم آپ سے جواب لے کر رہے گی. یہ قوم آپ سے بھی جواب مانگ رہی ہے. یہ قوم آپ کے سلیکٹرز سے بھی جواب مانگ رہی ہے. اور یہ قوم کہہ رہی ہے کہ خدا کے بندے بنو, بندوں کے خدا مت بنو. اور مجھے وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو یہاں عیش اور تیش کے علاوہ صفاکی بھی ہے, فرعونیت بھی ہے, تکبر بھی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اتنے نااہل اور بے حس حکمران سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو نجات دے, تاکہ پاکستان پھر ایک دفعہ پھر ترقی کے راستے میں پہ دوبارہ آ سکے. اور میں آج ہاتھ جوڑ کر اپنی ہزارہ برادری سے بھی, جو دھرنے میں بیٹھی ہیں اپنے پیاروں کو کی لاشیں آگے رکھ کے, میں قوم کی بیٹی ہونے کے ناطے میں پوری قوم کی طرف سے ہاتھ باندھ کے ان سے التجا کرتی ہوں کہ آپ اپنے پیاروں کو دفنا دیجئے, ان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے. جس انسان سے آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں اس انسان کے سینے میں دل نہیں. بہت بہت شکریہ. کیا لاشوں کو این آر او دیں گے؟ وہ کس کو این آر او دینا ان سے؟ نہ وہ کسی کو این آر او دینے کی پوزیشن میں ہیں. وہ تو خود شاید ان کو کوئٹہ جانے کی اجازت نہیں ملی, تو جس کو اجازت نہ ملے اس کی کیا حیثیت ہے این آر او دینے کی کسی کو؟ ہم آپس میں دھرنے بھی دیکھتے تھے, اللہ کی امانت کی ان کو دفنانے کے لیے آپ لوگوں نے کیوں اس میں سیاست کی اپوزیشن یا جماعتیں کر رہی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں غیر ملکی یہ دکھا رہے ہیں کہ دہشت گردی کا تو ہمیں سامنا ہے نا اندرون ملک, تو بتائیے یہ دہشت گردی ہے, دہشت گردی ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. آپ ان کو کبھی تصدیق کر دیں بعد میں غیر نہیں, اس معاملے میں آپ مجھے مت الجھائیں. اگر میں سیاست کرنا چاہتی تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملتی. اس کو اپنی نااہلی کو اور اپنی نالائکی کو, اپنی غفلت کو, اپنی بے حسی کو اس یہ کہہ کر کے سیاست نہ کی جائے, اس کے نیچے چھپانے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی نااہلی اور نالائکی اور بے حسی کو یہ کہہ کر فراموش کر دیں گے کہ سیاست نہیں, تو سیاست کس چیز کا نام ہے؟ سیاست قوم اور عوام کی خدمت کرنے کا نام ہے. اگر آپ اس میں فیل ہوتے ہیں اور آپ اگر اپنی ذمہ داریوں کی میں غفلت برتتے ہیں تو ہم حق بجانے میں آپ کے اوپر انگلی اٹھانے میں ہمیں یہ سبق نہ دیں کہ سیاست نہ کریں. اگر ہم نہیں بولیں گے ان کے لیے, ہزارہ برادری کے لیے, تو کون بولے گا؟ آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ ہم آپ کو جانے دیں گے. ہم آپ کو بالکل یہ سیاست کے کھیل میں چھپنے نہیں دیں گے. جی یہ ہے کہ یہ واقعہ وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا, لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. 22 سال سے یہ واقعات ہو رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. آپ کی حکومت میں رہی اس دور میں بھی یہ واقعات ہوئے ہیں. اس سے پہلے زرداری صاحب کے دور میں تو 200 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو وہ وہاں تک تو صحیح ہے, لیکن ذمہ داری تو 20 سال کی جو حکومت ہے وہ مکمل نہیں. اور آخری واقعہ پی ٹی ایم کا پاکستان عوامی تحریک میں پولیس والوں نے آپ کے دور میں بھی بے گناہ 10 لوگ کے قریب شہید کیے تھے. دیکھیں میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ 73 سال میں یہ جو عامروں کی تحفے دیے ہوئے ہیں دہشت گردی کے, یہ جو دہشت گردی کا تحفہ مشرف سے ملا تھا پاکستان کو, جس میں گلی گلی جگہ جگہ بارود کی بو آیا کرتی تھی اور لاشیں اٹھتی تھیں, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک الیکٹڈ حکومت نے, جس کے سربراہ میاں محمد نواز شریف تھے, انہوں نے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ, سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر اس ملک سے دہشت گردی کو ختم کیا تھا. اور اس پہ ضرب عضب لڑی گئی تھی, اس پہ رد الفساد لڑی گئی تھی, اور اس کا جو خاتمہ ہوا تھا وہ ان کی نااہلی اور نالائکی اور غلط پرائیورٹیز کی وجہ سے اس دہشت گردی نے سر اٹھا لیا. اور سارے جو جتنے بھی آپ کی ترجیحات ہیں وہ ساری آپ کی غلط ہیں, اور آپ کیونکہ ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کا نام میں اس وقت نہیں لینا چاہتی, میں اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہتی, آپ کی ان غلط ترجیحات کی وجہ سے, اور آپ نے اداروں کو بھی اس طرف لگایا ہوا ہے, سب اپنی غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں. اور میں پھر بھی یہ کہتی ہوں کہ ہو جاتا ہے, حادثہ ہو گیا,
لیکن 73 سال میں نے اتنی صفاق، بے حس اور بے رحم حکومت نہیں دیکھی. آپ کو دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، آپ کو وہاں جانے سے کون روک رہا ہے؟ جتنی حکومتوں کے آپ نے نام لیے، حادثات ان کے وقت میں بھی ہوئے، دہشت گردی ان کے وقت میں بھی ہوئی، لیکن کون سی ایسی حکومت تھی جس کو بلک بلک کے عوام پکار رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں؟ اس کے بعد جی یہ پی ڈی ایم کا جو نظریہ تھا وہ تقریباً اب ختم ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. نہیں مجھے آئی نو پلیز. کی تھی وہ بھی چلے گی. لاہور آر پار تھا لوگوں کو. آج میں سیاست پہ بات نہیں کروں گی. نہیں آپ کو جو نہیں پلیز ایکسکیوز می، یہ جو ہے یہ ہزارہ برادری کے لیے میں یہ کر رہی ہوں، اس میں آج کسی بھی سیاسی بات کا جواب نہیں دوں گی. جو بھی آپ کے پی ڈی ایم سے ریلیٹڈ کوشچنز ہیں، ہماری اسٹریٹجی سے ریلیٹڈ کوشچنز ہیں، آپ کو آگے بہت ساری ایسی پریس کانفرنسز ہوگی، آپ کو میں پورا موقع دوں گی اس پہ بات کرنے کا. شکریہ. آپ دینا چاہیں گے؟ آپ دیجیے. دیکھیے، ہمارے دور حکومت میں مئی 2018 میں 10 یا 11 مزدوروں کا وہاں پہ قتل ہوا تھا، اور اس وقت ایک بھوک ہڑتال کی تھی اور انہوں نے احتجاج کیا تھا. اور چونکہ اس کا ایک پس منظر ہے، 14 سالوں میں 2000 سے زیادہ ہزارہ برادری کے لوگ نشانہ بنے ہیں، تو ان کی کمیونٹی کا مطالبہ تھا کہ ہم تب بھوک ہڑتال ختم کریں گے جب آرمی چیف یہاں پر آئیں گے. تو میں انٹیریئر منسٹر تھا اور آرمی چیف جنرل قمر باجوہ، ہم کوئٹہ گئے اور وہاں پہ میں نے جا کے جو ان کے نمائندے تھے ان کی بھوک ہڑتال ختم کرائی. انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور ان کی تسلی تشفی ہو گئی. میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پرائم منسٹر کی ایگو، پرائم منسٹر کی سیکیورٹی چیف آف آرمی سٹاف سے زیادہ بڑی ہے؟ اگر مئی 2018 میں انٹیریئر منسٹر کے ساتھ آرمی چیف بھی چل کے کوئٹہ چلے جاتے اس لیے کہ ان کی تسلی ہو جائے، تو پرائم منسٹر کو کیا امر ممانع تھا کہ اگر ان کے جانے سے اتنی مظلوم کمیونٹی کو تسلی اور تشفی ہو جاتی؟ دیکھیے، بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے اور جس طرح وہ لائی گئی باپ پارٹی جو ہے، بنا ماں باپ کے جو پارٹی اچانک بن گئی، اسی طرح جو یہ بے حس خان صاحب ہیں، تابع دار خان صاحب، جس طرح راتوں رات ان کے لیے ریگنگ کر کے ان کو انسٹال کیا گیا. جب آپ اس طرح کے لوگوں کو مسلط کریں گے عوام کے اوپر، تو جب بھی عوام پر کوئی دکھ کی گھڑی آئے گی یا عوام کو ان کی ضرورت پڑے گی، یہ آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. بہت بہت شکریہ. جی بائی دا وے، میں ڈھونڈتی رہی کہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان کہاں ہیں، تو مجھے صرف ان کی چند ٹویٹس نظر آئیں. اس کے علاوہ نہ وزیر اعلیٰ کا کچھ پتہ ہے، نہ وزیر اعظم کا کچھ پتہ ہے. جب آپ اوپر سے لا کے لوگوں کو جو پیراشوٹ کر کے آتے ہیں، مسلط کرتے ہیں، تو وہ عوام کو جواب دے نہیں ہوتے. میں اس طرح کے کسی بھی انسان کا جن کے اندر اخلاق کی کوئی رمق بھی نہیں ہے، میں ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتی. ایک ان کی سن لیں جی، آخری رہ گئے. جی نہیں، میری سندھ کی یہ پہلی پریس کانفرنس نہیں ہے. جس دن میرے کمرے پہ دھاوا بولا تھا، میں نے اس دن بھی پریس کانفرنس کی تھی. شکریہ.